تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، جس کا عنوان ہے ریل گاڑی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب تعمیر ادب دوسرا حصہ یہ ابتدائی بچوں کے لیے ہے، تاکہ وہ اردو پڑھنے کی مشق کر سکیں اور اردو پڑھنا سیکھ سکیں۔ اگر آپ بھی پڑھنا نہیں جانتے تو ان کتابوں کے ذریعے آپ بھی اچھی طرح اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریل گاڑی۔ زمین پر چلنے والی سواریوں میں سب سے بڑی سواری ٹرین ہے، جسے لوگ ریل گاڑی کہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی موٹر بس میں 50 سے 60 70 آدمی تک سوار ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی ٹرین میں ہزاروں آدمی سوار ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی میں کئی ڈبے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ڈبہ موٹر بس سے کچھ چوڑا اور لمبائی میں بس کا دونا 3 گنا ہوتا ہے۔ بعض گاڑیوں میں 10-12 اور بعض میں 15-16 ڈبے ہوتے ہیں۔ ان سب ڈبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لوہے کے کنڈے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے اگلا ڈبہ ریلوے انجن کہلاتا ہے۔ انجن والے ڈبے میں ڈرائیور رہتا ہے۔ جب وہ انجن چالو کرتا ہے تو ریل کے تمام ڈبے چلنے لگتے ہیں۔ یہ نیچے بچوں کو دکھانے کے لیے یہ انجن کی تصویر بنی ہے، جو پہلے انجن استعمال ہوتا تھا، کوئلے والا انجن۔ ریل گاڑی لوہے کی پٹری پر چلتی ہے۔ وہ موٹر والی سڑک پر نہیں چل سکتی، کیونکہ اس کے پہیے لوہے کے ہوتے ہیں۔ اگر موٹر والی سڑک پر اسے چلایا جائے تو اس کے پہیے زمین میں دھنس جائیں گے۔ اسی لیے لوہے کی پٹریاں بچھا کر اس کے لیے سڑک بنائی جاتی ہے۔ پہلے جو سفر مہینوں میں پورا ہوتا تھا، آج وہ ریل گاڑی کے ذریعے چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب چاہو ہزاروں من کا مال ریل گاڑی پر لدوا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دو۔ رات ہو یا دن، آندھی ہو یا طوفان، بارش ہو یا دھوپ، کسی وقت بھی ریل گاڑی کا چلنا بند نہیں ہوتا۔ دریا آ گیا تو پل سے گزر رہی ہے، پہاڑ آ گیا تو سرنگ میں گھس کر چل رہی ہے، جنگل سامنے آ پڑا تو درختوں کے جھنڈ میں دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کے چڑھنے اترنے کے لیے 5-5 6-6 میل کی دوری پر جگہ جگہ اسٹیشن بنے ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچ کر
کھڑی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہ اتر جاتے ہیں، اور جن کو سفر کرنا ہوتا ہے وہ چڑھ جاتے ہیں۔ پھر گاڑی سیٹی دے کر چلنے لگتی ہے۔ ہر ڈبے میں کنارے کی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے۔ اس میں پیشاب کرنے اور پاخانہ پھرنے کے لیے جگہ بنی رہتی ہے۔ اسی کمرے میں پانی لینے کے لیے پائپ بھی لگا رہتا ہے۔ جن کو ریل گاڑی سے سفر کرنا ہو ان کو چاہیے کہ اسٹیشن پہنچ کر پہلے ٹکٹ خرید لیں، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھیں۔ بعض لوگ چوری چھپے بلا ٹکٹ سفر کرتے ہیں، وہ قانوناً مجرم اور شرعاً گنہگار ہوتے ہیں۔ خبردار، تم بغیر ٹکٹ ہرگز سفر نہ کرنا، یہ کام بہت برا ہے۔ اس میں ریل گاڑی کے تعلق سے آج کے سبق میں صاحب کتاب نے بتایا ہے کہ ریل گاڑی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے چلتی ہے، کیسے رکتی ہے، اس میں کیا کیا لوگوں کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ آخر میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں۔ یہ قانون کے اعتبار سے تو جرم ہے ہی، مذہبی اعتبار سے بھی یہ غلط کام ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹرین سے سفر کرنے والوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ نیچے یہ کچھ آج کے پڑھے گئے سبق کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، اس کو پڑھ کر کے اور اس میں جواب تلاشنے کی کوشش کریں۔ آج کا سبق بار بار دہرا کر کے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ کو کہیں بھی اردو پڑھنے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ آسانی سے اردو پڑھ سکیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔